صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم عزیز و بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس طرح سے مزاج اور فطرت دی ہے کہ یہ ملنے والے انعام کو سامنے رکھ کر محنت کرتا ہے. یہ اس کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہے کہ ملنے والا جو انعام ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ محنت کرتا ہے. مزدور مزدوری کرتا ہے شام کو مزدوری ملنے کی امید پر کہ ملے گا. ملازمت کرنے والا ملازم مہینے تک ملازمت کرتا ہے کہ مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، جس کو پگار بولتے ہیں لوگ. ایسے ہی تاجر تجارت کرتا ہے، نفع کی امید پر محنت کرتا ہے. کسان اپنے کھیتوں میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اس کو فصل ملنے کی امید ہے. تو اللہ نے کچھ اس کا مزاج ہی ایسا بنایا، اس کی فطرت ایسی بنی کہ ملنے والے انعام کو سامنے رکھ کر یہ محنت کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں احکامات دیے ہیں تو اس کے مزاج کی رعایت رکھی کہ تم یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے، یہ کرو گے تو یہ دیں گے. اس لیے رمضان کے بارے میں اللہ نے کیا اعلان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سمجھایا علماء اکرام نے کہ روزہ رکھو گے تو ہم تم کو تقویٰ دیں گے. کیا دیں گے؟ تقویٰ دیں گے. یہ اللہ نے پہلے انعام بتایا کہ تم روزہ رکھو گے تم کو تقویٰ دیں گے. تو یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے. جب انعام کا یقین پکا ہوتا ہے اور انعام سے ملنے والے نفع سمجھ میں آتے ہیں، پھر وہ قربانی دیتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے. مزدور کو یہ پتا ہے شام کو 500-700 روپے ملیں گے تو اس سے گھر کا چولہا جلے گا، روٹی بنے گی، کپڑے دوا آنے والے ہیں. ملنے والے انعام کے نفع بھی سامنے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی تاجر کہ تجارت کریں گے تو نفع آئے گا تو مکان بھی بنے گا، گاڑیاں بھی آئے گی اور دھندا اور بڑھا دیں گے. جو آئے گی اس کے آگے کے نفع معلوم ہے. لیکن ایک ایمان کا کچا مسلمان، دین کا کچا مسلمان، لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تم کو تقویٰ دیں گے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ایسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. تو تقویٰ ملے گا تو کیا ہوگا اسے پتہ ہی نہیں، اور پتہ ہے تو کچا کچا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے پارے سے آخری پارے تک تقوی والوں کے بارے میں بہت سارا کہا. شروعات میں اللہ کہہ رہے ہیں ہدی للمتقین، شروعات ہی یہاں سے ہے.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تقوی والا بنو گے تو ہدایت بھی دیں گے، پہلے تقوی والا بنو. اور اللہ فرماتے روزہ رکھو گے تو تقوی آ جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ روزہ رکھو گے تو تقوی آئے گا، تقوی آئے گا تو ہدایت دیں گے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ. تقوی آئے گا تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے جگہ جگہ تقوی والوں کے فضائل سنائے ہیں. تقوی کے بہت سارے معنی ہیں. تو رمضان جو آیا ہے، آج سے شروع ہو، کل سے شروع ہو، یہ ہمیں تقوی دینے کے لیے آیا ہے. کیونکہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات، اس کے پیچھے بہت سارے سبق ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ سو رہا ہے؟ جاگ کے بات سننا. ہاں، جیسے لفظ ہے رمضان، رمضان کے معنی لکھے ہیں جلا دینے والا. رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں، چاہے وہ دن 2 دن پہلے تھا یا جب بھی آگے پیچھے تھا، لیکن شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے فضائل سنائے، جس کی روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا، رکھنا ہی رکھنا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ نے پسند کیا، یعنی تراویح، کہ روزہ فرض کر دیا ہے اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو پسند کیا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مہینہ اتنا برکت والا ہے کہ اس مہینے کا فرض 70 درجہ بڑا ہوگا، اور اس مہینے میں نفل فرض کے برابر کر دیا جائے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنی امت کے لیے سبق کے طور پر کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اس مہینے کے فضائل میں سنایا سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اچھا سا انعام دیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اور جس نے روزہ رکھا اس کے انعام میں کوئی کمی نہ ہوگی. اس صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے میں اتنی وسعت اور وقت نہیں ہے کہ کسی کو افطار کرائیں. تو پیارے آقا نے ارشاد فرما دیا، پیٹ بھرنے پر موقوف نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دو، لسی پلا دو، کھجور کھلا دو. تو یہ سارے فضائل مبارک مہینے کے ساتھ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر سال، اس سال بھی آیا، جاتا ہے واپس ہر سال، اس سال بھی چلا جائے گا. لیکن سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کے سیزن آتی ہے کمانے کی، مختلف دنوں میں مختلف لوگوں کی سیزن ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیزن آنے کے پہلے کچھ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. درزی ہیں، پھل والے ہیں، سبزی والے ہیں، ایسے ہی بہت سارے مختلف قسم کے کاروبار والے ہیں. ملازمت والوں کے لیے بھی سال میں کچھ مہینے ایسے آتے ہیں کہ زیادہ کام ہوتا ہے، تو وہ پہلے سے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ ان دنوں میں کیسے ہم اپنے وقت کو ترتیب سے گزاریں گے. اب رمضان جو ہے وہ ایک ایک پل نیکی کا، نفل فرض کے برابر، فرض 70 درجہ بڑا. تو مسلمان کو چاہیے کہ ترتیب بنانی چاہیے کہ میرا رمضان کیسا گزرے گا، تاکہ سیزن پوری ہو جاوے تو پھر پتہ چلے بھائی اپنے نے اس سیزن سے اچھا خاصا کما لیا ہے. میں دیکھتا ہوں بعض تاجروں کو صرف آم کا دھندا کرتے ہیں، سال بھر میں 2-2.5 مہینے 3 مہینے، لیکن 2-2.5 مہینے 3 مہینے آم کے سیزن کر کے باقی مہینوں میں کوئی کام نہیں، آرام کرتے ہیں. اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر چل جاتا ہے. لیکن وہ سیزن آنے کے پہلے اپنی
روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے 3-4 مہینوں کے اعتبار سے ترتیب بناتے، کہاں سے لینا، کب لینا، کتنا لینا، کہاں دینا، کس وقت دکان کھولنا بند کرنا، نوکر کے ساتھ ترتیب بناتے ہیں. تو ٹائم ٹیبل بنتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. انہی سیزن کے دنوں میں جو غفلت برتتا ہے وہ آخر میں کہتا ہے کہ اپنے کو تو کچھ ملا ہی نہیں، بلکہ جو تھے ہمارے اپنے وہ بھی تھوڑے کم ہو گئے. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ جس کے معنی لکھے ہیں لغت میں جلا دینے والا، تو یہ مہینہ آیا جلانے کے لیے. ایک معنی یہ لکھا ہے کہ جس وقت رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے وہ وقت بہت گرمی تھی، اس لیے نام رمضان ہے. اور دوسرا معنی جو سمجھایا سمجھانے والوں نے کہ رمضان کے معنی جھلسا دینے والا، جلا دینے والا، سے مراد یوں سمجھایا کہ یہ مہینہ آتا ہے گناہوں کو جلانے کے لیے. کس کو جلانے کے لیے؟ گناہوں کو. اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ گناہ میرے سے آئے دن ہر پل ہر آن ہو جاتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے ہو جاتے ہیں، بازار میں ہو جاتے ہیں، گھر میں، دکان پہ، پتہ نہیں کہاں. تو یہ رمضان گناہوں کو جلانے آیا، تو جلانے سے مراد سمجھایا سمجھانے والوں نے یوں سمجھایا سمجھانے والوں نے کہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے ہر ایک انسان کے قیامت میں 5 گواہ ہیں، نیکی کے اعتبار سے بھی اور گناہ کے اعتبار سے بھی 5 گواہ ہے. اور ویسے ہی دنیا میں بھی سمجھ میں آتا ہے، کسی کو سزا دیتے ہیں تو پہلے اس کا گناہ گناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے گواہی دی، تم نے یہ کرا تھا، اب یہ سزا. کسی کو انعام دیتے ہیں، آپ نے یہ محنت کی اور یہ محنت کے نتیجے میں آپ کے اوپر یہ لوگ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو یہ انعام دیا جا رہا ہے. جزا کی بھی وجہ ہے، سزا کی بھی وجہ ہے. تو قیامت میں 5 گواہ ہے ایک ایک انسان کے. پہلا گواہ اس کی کتاب، اعمال نامہ. جو رمضان کو جیسے پورا کرنا چاہیے ویسے کرے گا، اللہ اعمال نامے میں سے مٹا دے گا. یہ اس کا پہلا گواہ ہے، کتاب. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. دوسرا گواہ ہے کتاب لکھنے والے فرشتے. اللہ ان کو بھی بھلا دے گا، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. یاد رکھانا بھی اس کے اختیار میں اور بھلا دینا بھی اس کے اختیار میں ہے. بعض مرتبہ ایک عمر ہو جانے کے بعد کبھی کبھی آدمی زیادہ بھولنے لگ جاتا ہے، تو وہ اس کے اپنے کوئی بیماری ہی نہیں ہے، یہ آسمانی نظام ہے. اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تجھے اپنی یادداشت پر بھی بڑا فخر تھا، وہ یادداشت پر بھی ہماری حکومت ہے، ہم چاہے یاد رکھاویں چاہے تجھے بھلا دیں. تو کتابوں سے مٹا دیں گے، فرشتوں کو بھلا دیں گے. اور ویسے بھول جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ نے بھول جانے کی نعمت نہ رکھی ہوتی تو انسانیت کب سے ختم ہو جاتی. کیونکہ بعضوں کی زندگی میں کبھی کبھی اتنے بڑے بڑے غم آتے ہیں کہ وہ غم میں صدمے میں آدمی گھل جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ غم دھیرے دھیرے اللہ اس کو بھلا دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ بیٹے کا قتل ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا، قابل نے حابل کو مار دیا، تو اس دنیا کی سب سے پہلی موت تھی، پہلی موت تھی. اس کے پہلے کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا. جب باپ کو پتا چلا تو باپ ہوتا ہے، بیٹے کے غم میں 100 سال تک مسکرائے نہیں. ہنسنا بہت دور ہے، اتنا صدمہ اور غم آیا کہ مسکرائے نہیں. کتنے سال؟ 100 سال. لیکن دھیرے دھیرے وہ غم ہلکا ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا، جس دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا کا سب سے بڑا غم کا دن وہی تھا کہ صحابہ اپنی سدھ بدھ گم کر گئے تھے. حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی یوں کہہ دے گا کہ نبی ہمارے بیچ میں نہ رہے، اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ سننے کو بھی برداشت نہیں تھا.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کرتا تو سنتے نہ تھے، جواب دیتے نہ تھے، یعنی سدھ بدھ گم ہو گئی، اتنا بڑا پہاڑ سے بڑا غم تھا، لیکن وہ بھی دھیرے دھیرے اللہ نے کم کر دیا۔ تو بھلا دینا بھی اللہ کی نعمت ہے، جیسے ہم پر زندگی میں کیسے بڑے بڑے غم آ جاتے ہیں، لیکن وہ غم دھیرے دھیرے ہلکے ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ خیر، تو کتاب سے اللہ مٹا دیں گے، فرشتوں کو بھلا دیں گے۔ تیسرا گواہ ہے اس کے جسم کے حصے جس سے اس نے گناہ کے کام کیے۔ رمضان آیا گناہوں کو جلانے کے لیے، بات میں نے کہی رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا، تو اس کے جسم کے حصوں کو اللہ بھلا دیں گے۔ سورہ یاسین شریف میں اور قرآن کے اندر بعض جگہ پر اللہ نے اعلان کیا تمہارے جسم کے حصے قیامت میں گواہی دیں گے۔ تو آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ پیر سے، جسم کے اور حصے سے اللہ تعالیٰ اس حصوں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، بھلا دے گا، وہ گواہی نہیں دیں گے۔ کون بھلا دے گا جسم کے حصوں کو؟ اللہ۔ چوتھے گواہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا، کسی غلط کام کے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، کسی نے دیکھا۔ اور پانچواں گواہ زمین کی وہ جگہیں ہیں، ریت کے ذرات ہے، درخت کے پتے ہیں، دروازے اور کھڑکی ہے۔ سونا مت، جاگ کے بات سننا، سو مت جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے منہ اتار کے بڑے سے کہ آج سے ہی روزہ شروع کر دیا، تو نے روزہ رکھا ہے؟ آج روزہ رکھنے میں کوئی منع نہیں تھا، لیکن ایسا منہ لگا کے بیٹھے تھے کہ آج سے ہی روزہ شروع ہو گیا اس کا۔ خیر محترم بھائیوں، تو 5 گواہوں کو اللہ ختم کر دے گا، کتاب، فرشتے، جسم کے حصے اور لوگ اور وہ جگہ جہاں کیا، سب کو اللہ بھلا دے گا۔ یہ رمضان آیا اس کے لیے، لیکن اس کے لیے جو رمضان کو صحیح رمضان پورا کر لیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی تراویح کو اللہ نے پسند کیا۔ تراویح یعنی جو ہماری نمازیں، اس کے علاوہ کی نمازیں پڑھنا، کہیں کوئی 8 پڑھے، کہیں 10 پڑھے، 20 پڑھے، وہ اپنے اپنے مسلک اور ذہنیت کی یہاں پر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ تراویح پڑھنے کو اللہ نے پسند کیا، یعنی رات کے قیام کو۔ تو میں اور آپ نیت کریں، ہم تراویح کا اہتمام کریں گے۔ تراویح کا اہتمام کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ عشاء کی اذان سے پہلے ہو سکے تو پہنچ جائیں، یا اذان کے ساتھ پہنچ جائیں، کم سے کم اتنا کہ عشاء کے پہلے کی 4 سنت ہم سے ادا ہو جائے، اس طریقے سے مسجد پہنچیں۔ اور کوشش کریں کہ پورا قرآن پاک جہاں سنایا جاتا ہو وہاں جائیں۔ پھر الگ الگ طریقے، کسی کو کوئی تجارت کی مشغولی ہے اور کوئی مشغولی ہے تو کوئی 4 پارے، 5 پارے، 3 پارے چلے جاتے ہیں، لیکن پورا قرآن پاک سنیں۔ لیکن آپ سب سے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک سننے سے مراد جیسے ہی تراویح شروع ہو، فرض کے بعد سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں اور تراویح شروع کرتے ہیں۔ تو تراویح کی 20 رکعت پڑھتے ہیں، تو 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں، 4 کی بھی کر سکتے ہیں، 2 کی بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا آ رہی ہے؟ ایک ساتھ 20 کی نیت کریں، امام کے پیچھے 20 رکعت پڑھ دیں، پھر کھڑے ہو کے ہمیشہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور 4 کی بھی کر سکتے ہیں، 2 کی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے مردوں سے، جب قرآن پاک سننے مسجد جاویں تو پہلے سے ہی امام کے ساتھ شریک ہو جاویں، ورنہ بعض جگہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا، حسرے اس کا مطلب معلوم ہے، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری صف والے کھڑے ہوتے ہیں، مجمع بڑا ہے تو پیچھے والے بچے کیا بڑی عمر کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اچھا نہیں کرتے، یہ قرآن پاک کے ساتھ بے ادبی ہے کہ وہ تو سنانے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں، آئے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں۔ بیٹھے تو رہتے، بعض لوگ باتیں کرتے ہیں اور بعض لوگ موبائل نکال کے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر جیسے رکوع ہوا
تو شریک ہو جاتے ہیں. یہ اچھا نہیں کیا. تو میں نیت کر دو, آپ نیت کرو, جہاں پورا قرآن پاک سنایا جائے وہاں جائیں گے, شروع سے شریک ہوں گے انشاءاللہ. اور پورے رمضان کی تراویح پڑھنا یہ ایک سنت الگ ہے. بھئی چند دن میں قرآن پاک پورا ہو گیا, باقی دن میں تراویح ضرور پڑھیں گے. سفر میں ہیں چاہے کہ اکیلے میں ہیں, بھئی کہیں سفر میں تھے, ٹرین میں ہیں, ہم نے فرض نماز کی تو قصر کر لی اگر مسافر ہے, لیکن تراویح کو پڑھ لے آگے پیچھے کر کے بھی. چھوڑنے کا نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مرد, اللہ ان کا بھلا کرے, اپنے گھر کی عورتوں کا بھی اہتمام کراتے ہیں کہ عورتیں بھی گھروں میں تراویح پڑھیں. اور اب تو ماشاءاللہ دین کی محنت کی برکت سے اللہ نے حفاظ بہت دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حافظوں کا حافظ بننا ان کے ماں باپ کے لیے بہترین ذریعے جزا کا ذریعہ بنا دے. اللہ ان کے بنانے والے استادوں کو بہترین بدلہ عطا فرماوے. تو بہت سارے حفاظ اکرام ان کی ترتیب گھروں کی بنا دیں کہ مسجد میں فرض نماز پڑھ لیں مرد حضرات, وہ حفاظ حافظ صاحب مرد مسجد میں فرض پڑھ لیں, گھر جا کے تراویح پڑھا دیں. تو اس میں پردے کے پیچھے بہنیں کھڑی رہیں تاکہ وہ بھی پورا قرآن پاک سنیں. لیکن اس میں احتیاط بہت رکھنا کہ باہر کے مرد کہیں جا رہے ہیں اور باہر کی عورتیں کہیں جمع ہو رہی ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. ایک جملہ عربی کا لکھا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, نفع حاصل کرنے سے بہتر نقصان سے بچو, جلب منفعت و دفع مضرت. نفع حاصل کرنے سے بہتر نقصان سے بچو, کہ آج ہم نفع حاصل کر رہے ہیں لیکن آگے کوئی نقصان نہ ہو جائے. یہ ہمارے دین کا اصول ہے کہ نفع کے حاصل میں کوئی نقصان نہ ہو جائے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو ایک ہے روزہ, دوسرا ہے تراویح کا اہتمام, تیسرا ہے میرے آپ کے سمجھنے کا, وہ یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے, وہ رمضان تقویٰ دلانے آیا. تو تقویٰ کیا چیز ہے وہ میں بھی سمجھوں آپ بھی سمجھیں کہ پہلے پارے سے تقوی کی بات شروع کر کے ختم تک اللہ تقوی کو اعلان کر رہے ہیں. تو اہل علم حضرات نے تقوی کو سمجھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ کسی سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بار بار قرآن پاک میں سنایا ہے, تو تقوی کے بارے میں آپ کچھ سمجھا دو. حالانکہ وہ خود بھی فقیہ تھے, علم کے جاننے والے تھے, لیکن صحابہ میں تواضع ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. تو وہ صحاب نے عرض کی, امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بار بار کہا, تقوی کی مثال تو ایسی ہے کہ کانٹے دار جھاڑیاں ہو, اس کے بیچ سے ہی گزرنا ہو اور اپنے کپڑوں کو بچا لیا جائے. بہت پیاری مثال دی کہ کانٹے دار جھاڑیاں ہو, اس کے بیچ سے گزرنا اور اپنے کپڑے کو اس سے بچا لینا کہ کہیں اٹک نہ جائے. ہماری جو زندگی ہے جس میں میں اور آپ صبح شام کر رہے ہیں, ہماری زندگی جن بستیوں میں, محلوں میں, گھروں میں ہم پوری کر رہے ہیں صبح شام, یہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں. ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے موت کے آخری سانس تک جانا, اس کو تقویٰ کہا گیا. اس مثال سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہاں نہ کچھ بولو, سمجھ میں آ رہی ہے کہ سو رہے ہیں تم لوگ؟ سمیر صاحب سونا مت. ایک نے اچھی سی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں دانت بنائے ہیں, اور وہ دانت اس کا کام کیا ہے, ہر چیز کو کاٹنا, ٹکڑے کرنا اور پیس ڈالنا. اللہ نے بنایا اس کو اسی کام کے لیے کہ جو چیز منہ میں ڈالی جائے اس کو کاٹیں, ٹکڑے کریں, پیس ڈالیں چبا چبا کے. وہ ایسے دانت اللہ نے بنا دیے, اور ایسے دانتوں کے بیچ میں زبان رکھی. یہ تقوی کی مثال دی ہے کہ زبان چھوٹی سی ہے لیکن اس کو ایسی جگہ رکھا کہ اس کے آس پاس کا ماحول بہت خطرناک ہے. آپ کے منہ میں بھی زبان تو ہے اور دانت بھی ہے, ہاں ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہاں ہے ماشاءاللہ.
لیکن وہ زبان کو ہم اتنی بچاتے ہیں اپنے دانتوں سے کہ وہ بیچ میں رہتی وہیں ہے. کبھی یہ درخواست نہیں آئی کہ میرے کو یہاں سے ہٹا لو، ماحول بہت خطرناک ہے. وہیں رہتی ہے لیکن بچ بچ کے رہتی ہے، میٹھا میٹھا بولتی ہے. یہ تقوی کی مثال ہے. اور جس دن زبان تھوڑی ٹیڑھی ترچھی ہوئی تو دانت فوراً سزا دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں زبان کٹ گئی. دانت کہتے ہیں سیدھی چل نے سزا ملے گی. بس یہی تقوی کی مثال ہے. اللہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھو گے ہم تمہیں تقوی والا بنا دیں گے، تقوی دے دیں گے. کہ تقوی کیا چیز ہے؟ اس کی مثال ہے کہ کانٹے دار جھاڑی میں سے گزرنا، کپڑے کو بچانا، دانتوں کے بیچ میں رہنا اور اپنے آپ کو بچانا. جہاں میں رہتا ہوں آپ رہتے ہیں وہاں چاروں طرف کانٹے ہیں. کون سے کانٹے؟ اللہ کا حکم توڑنا ایک کانٹا ہے، نبی کا طریقہ چھوڑنا ایک کانٹا ہے، ماں باپ کا دل دکھانا کانٹا ہے، بیوی پہ ظلم کرنا کانٹا ہے، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے صحیح تربیت نہ کرنا یہ بھی کانٹا ہے. ایسے کانٹے ہمارے آس پاس ہیں. فیشن والے ماحول میں چلنا، لوگوں سے دشمنیاں مول لینا، فضول خرچیاں کرنا، ایسے ڈھیروں کانٹوں کے بیچ میں ہم سب رہتے ہیں. ہاں نا، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے موت تک چلنا، اسی کا نام تقوی ہے. تو رمضان آیا ہے تقوی دلانے. ہر ایک اپنے رمضان کی ترتیب بنا دے، سونے کی، جاگنے کی، عبادت کی، دھندے کاروبار کی، نوکری کی. بہت سارے سرکاری ملازم، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے، رمضان کے احترام میں اپنی آفسوں کی چھٹی کر دیتے ہیں، یعنی نہیں جاتے. جو چھٹی گورنمنٹ کی ملتی ہے وہ رمضان میں لے لیتے ہیں، آرام کرنے کے لیے نہیں، رمضان کی نیکیوں کو زیادہ کمانے کے لیے. کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں بیت اللہ شریف رمضان کے روزے. کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں رمضان میں اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں مسجدوں میں پورے مہینے کا اعتکاف کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کسی بزرگوں کی خدمت میں چلے جاتے ہیں. ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ رمضان ہمارا ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاوے اور ہمیں تقوی والا بنا دے. کیونکہ قرآن کی پہلی شروع میں آیت ہدی للمتقین، تقوی والے بنو گے تو ہدایت دے دیں گے. اور ہدایت مل گئی گویا کہ اجالا اور روشنی مل گئی، پھر سارا دین سمجھ میں آ جائے گا اور چلنے کی طاقت آ جائے گی. لہذا بھائیو، رمضان میں اہتمام سے اپنے آپ کو روزہ رکھنے کا میں بھی پابند بنوں گا، آپ بھی پابند بننا. اور تراویح کا اہتمام. آخری بات کہہ رہا ہوں، رمضان میں ویسے تو ہر پل ہر لمحہ دعا کی قبولیت کا ہے، ہر پل ہر لمحہ دعا کی قبولیت کا ہے، لیکن دو خاص موقع ہیں. ایک سحری کے قریب کا وقت صبح صادق ہونے سے پہلے، اور ایک افطار کا غروب سے پہلے. یہ دو دعا کی قبولیت کے موقع ہیں. تو یہ دو موقع پہ اہتمام سے دعا مانگنے بیٹھے. لیکن کہیں گھروں میں یہ نظام بنا ہے کہ وہ گرم گرم کھانا سحری میں چاہیے، گرم گرم چیزیں افطار میں چاہیے. تو کوئی منع تو نہیں کرتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، لیکن اپنی عورتوں کے ساتھ، گھر کے مستورات کے ساتھ یہ ترتیب بنے کہ بھئی سحری میں بھی گرم چلے گا، تھوڑا کم چل جائے گا، افطاری میں بھی گرم چیزیں مل جائے، تھوڑی کم بھی چل جائے گی. تو کیا کریں، خود بھی اہتمام سے دعاؤں میں بیٹھ جائیں، گھر کی عورتیں بھی دعاؤں میں بیٹھ جائیں. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ اور افطار سے پہلے بھی گھر کے سارے لوگ دعاؤں میں بیٹھ جائیں. بعض گھروں میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو اجتماعی دعا کرنا منع نہیں ہے، لیکن ایسا بہت کم لکھا ہے کہیں کہ اجتماعی دعائیں ہو. خود کی دعائیں کریں، جس کو جو آتی ہو. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک ہی دعا بار بار کریں، اے اللہ معاف کر دے تمام مسلمان کو، اے اللہ معاف کر دے تمام مسلمان کو، تو بھی چلے گا. بہت ساری دعائیں ہمارے زبانوں پر نہیں آتی،
لیکن دلوں میں ہوتی ہے، دل میں بھی نہیں ہوتی، لیکن ہماری کیا ضرورت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. ہم نہیں مانگیں گے تو بھی وہ ضرورت پوری کر دے گا. لیکن دعاؤں میں بیٹھیں، اسی لیے ایک دعا اہتمام سے لکھی ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی. افطار سے پہلے کی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کے بارے میں اہتمام سے فکر دلائی، اس حدیث کے آخری میں 4 باتیں کہی کہ 2 چیزوں کا اہتمام کریں اور 2 کے بغیر چارہ کار نہیں. اہتمام کرنے کا اس لیے کہا کہ اس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، جس میں ایک ہے کلمہ طیبہ کا پڑھنا. حدیث کے الفاظ ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کلمہ طیبہ خوب پڑھیں. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. اور دوسرا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، استغفار اپنی زبانوں سے جاری ہوئی اللہ کو بہت پسند ہے. تو کلمہ طیبہ بھی پڑھیں، خوب پڑھیں، اور استغفار خوب پڑھیں. اور 2 چیزوں کے بغیر چارہ کار نہیں، وہ ہے جنت کو مانگنا اور جہنم سے پناہ چاہنا. تو سمجھداروں نے اس کو یوں سمجھایا، جس کو یوں لکھا اور سنایا گیا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. دن بھر پڑھتے رہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.